السلام علیکم عزیز طلباء، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 86-16 جس کلاس کو ایک رہ گیا تھا، پیپر جو رہ گیا اب مزید آنے والا ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں اس کے اہم کویسچنز کون سے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہم آگے مزید بتاتے ہیں کہ صرف کانسیپٹ کے ذریعے کیسے ہی پیپر دیا جا سکتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اسے سارا پریپیئر کرنے کے اس کے صرف مین پوائنٹس دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگ آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا یونٹ نمبر 1 دیکھیں، اور یونٹ نمبر 1 میں آپ نے ایڈمنسٹریشن کا تصور اور ایڈمنسٹریشن انتظام کا تصور یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے، اور اس میں اس کی تعریف آ جائے گی۔ تعریف کے علاوہ کویسچن نمبر 2 جو ہے اس کے فرائض کو چھوڑ دیں، کوئی اتنا خاص ضروری نہیں ہے فرائض، اور اس کے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ اسکوپ، یہ اسکوپ والا لازمی یاد کر لیں۔ بس اس کا صرف یہی پہلا اور یہ کویسچن نمبر 3 یاد کر لیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رولز ریسپانسبلٹیز ایک ہی چیز ہے، اور اس کے بعد اس کا یونٹ نمبر 2 کر لیں، اور اس میں ہے مرکزی ادارے کون کون سے ہیں، پہلا کویسچن یہ کر لیں۔ اور نیکسٹ جو ہے آپ نے اس میں کویسچن نمبر 2 میں جو کرنا ہے وہ پاکستان کے ڈھانچے صوبائی، اس کو چھوڑ دیں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نیکسٹ کویسچن نمبر 3 جو ہے سرکاری پرائیویٹ گورنمنٹ اسٹرکچر، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یونٹ نمبر 1 کے بعد کویسچن نمبر 1 کے بعد آپ نے کر لینا ہے، بس اسی میں سے کویسچن نمبر 1 ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یونٹ نمبر 3 دیکھیں اسکول سربراہان کی ذمہ داریاں، یہ کر لیں پہلا کویسچن اس کا۔ اور کویسچن نمبر 2 اس کا دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہے، اور کویسچن نمبر 2 اس میں جو ہے وہ نہیں شو ہو رہا، بس اس میں ہی ایک ہی سوال، اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، بس اسی کو کرتے جائیں۔ اور یونٹ نمبر 4 جو ہے پرفارمنس اپیریل، یعنی کہ تشخیص یا جائزہ، اس کا پہلا کویسچن آپ لازمی کر لیں، کیونکہ اکثر پہلا کویسچن ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے یہ پوسٹ اورینٹڈ میتھڈ اور فیوچر اورینٹڈ میتھڈ، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کویسچن نمبر 2، اور اس میں 1 اور 2 کر لیں۔ اور اس کے بعد مزید اس میں کچھ کرنے کا ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک کویسچن یہ کھڑا ہے مالیاتی آڈٹ، یہ اس کو کر لیں، مالیاتی آڈٹ کو بھی۔ اور ان کے بعد یونٹ نمبر 4 جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 5 میننگ آف سپرویژن، یہ ایک لازمی کویسچن ہے اور آسان سا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور کون سے 4 طریقے ہیں چھوڑ دیں، اور نگرانی کا مفہوم میننگ آف سپرویژن، اس کو بھی کر لیں، ٹھیک ہے، کویسچن 1 اور 3 کو۔ اس کے بعد آپ نگران کی خصوصیات سب کو پتہ ہے کیسا ہونا چاہیے نگران، اور نیکسٹ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے مختلف ٹیکنیکس ہیں اس کی، وہ بھی آپ کو آ جاتی ہیں، اور اہم ترین 4 ایریاز آف کمپیٹنس، یہ بھی آپ کو آ جاتا ہے، اور نگرانی کا آمرانہ طریقہ کون سا ہے یہ بھی آ جاتا ہے، آپ لوگوں کو اتنا مشکل نہیں ہے۔ عدم مداخلت جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی رہنے دیں، اور یہاں پر یونٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس یہی 5 یونٹ کریں، اس کے بعد آگے والا سب چھوڑ دیں، مزید آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے دیکھنا چاہیں تو یونٹ نمبر 6 جو ہے یہ 5 اور 6 ایک جیسے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں صرف جیسے 5 یونٹ تیار کر لیں اور آپ کا پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، جنہیں ابھی سمجھ نہیں آئی وہ مجھے کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میں نے نیچے نمبر دیا ہوا ہے۔ اور مزید جو کویسچن اگر آپ کو اردو سے بک سے سمجھ آئے تو انگلش بک سے بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں جا کر آپ لوگ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔